अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि को मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। आज की इस वीडियो में मैंने आपको ज़ायचा के 12 घरों की फ़िलॉसफ़ी और ज़ायचा के 12 खानों की मुकम्मल तफसील बताई है। ज़ायचा पैदाइश के 12 खाने कायनात और इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू पर मुहित हैं। एक तवील अरसे से मेरे फॉलोअर्स की ये फरमाइश रही है कि दायरतुल बरूज के 12 घरों के हवाले से ऐसी वीडियो बनाई जाए जो इस इल्म को समझने और इससे काम लेने के सिलसिले में आपकी मददगार साबित हो। अपने फॉलोअर्स की ख्वाहिश के पेश नज़र इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि ऐसी मालूमात फराहम की जाएं जिससे एस्ट्रोलॉजी सीखने और समझने वालों को आसानी हो सके। जदीद तरक्याती दौर में ज़ायचा बनाना एक नहायत आसान काम होकर रह गया है। कंप्यूटर की इजाद ने सब एस्ट्रोलॉजर्स को लंबे चौड़े पेचीदा हिसाबात से फारिग कर दिया है। कंप्यूटर की मदद से अब कोई भी शख्स बआसानी अपना ज़ायचा तैयार कर सकता है। ये अलग बात है कि इसे समझने और पढ़ने के लिए एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत होती है। इस काम के लिए आपको इल्मे नजूम की बुनियादी मालूमात हासिल होनी चाहिए। इन बुनियादी मालूमात के बारे में सब कुछ मैंने इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताया है और ये मालूमात आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने और अपना ज़ायचा पढ़ने में बहुत मददगार साबित होंगी। तकरीबन 15-20 साल पहले तक पाकिस्तान में ये सहूलतें आम नहीं थीं। इल्मे नजूम के शायकीन ज़ायचा बनाने के लिए तवील और पेचीदा हिसाबात से गुजरते थे, तब कहीं जाकर एक दुरुस्त ज़ायचा तकमील पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप बआसानी अपना ज़ायचा बना सकते हैं। उस ज़ायचे को कैसे रीड करना है मैं इसकी तफसील आपको बताती हूँ। आप अपने ज़ायचे को रीड करने के लिए ये सब मालूमात अपने पास नोट भी कर सकते हैं। जब आप अपना ज़ायचा देख रहे हों तो सबसे पहले आपको ज़ायचा के हर घर के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी नौइयत क्या है और इससे मुतल्लिक कौन कौन से मामलात और अमूर हैं। आपके ज़ायचे में आपका ताले पैदाइश यानी राइजिंग साइन क्या है। ज़ायचे का चौथा, 7वां और 10वां घर कौन से बरूज के कब्जे में है। इस तरह ज़ायचे का हर खाना कौन से बुर्ज से शुरू होकर कौन से बुर्ज पर ख़त्म हो रहा है। इन बरूज के हाकिम सियारगान कौन से हैं और ज़ायचे के कौन से घर किस बुर्ज में हैं। आप सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये इल्म 12 बरूज और 11 सियारगान की बुनियाद पर कायम है। नए सियारगान भी वक्त के साथ साथ दरियाफ्त हो रहे हैं और इनके हवाले से भी नई तहकीकात की जा रही हैं। 12 बरूज बुर्ज हमल से शुरू होकर बुर्ज हूद तक फैले हुए हैं। हर बुर्ज से एक सियारा वाबस्ता है जिसे इस बुर्ज का हाकिम या मालिक सियारा कहा जाता है। इन्हीं बरूज और सियारगान की मदद से ज़ायचा पैदाइश तैयार किया जाता है। एक ज़ायचे में 12 खाने होते हैं जिन्हें घर कहा जाता है। ज़ायचे के ये 12 खाने अपने अंदर कायनात और ज़िंदगी का हर पहलू रखते हैं। इन 12 खानों की फ़िलॉसफ़ी नहायत अहम है जिसे समझना हर उस शख्स के लिए नहायत ज़रूरी है जो इस इल्म से दिलचस्पी रखता है और इसको सीखना चाहता है। अगर सिर्फ इन 12 खानों या घरों की मुकम्मल मंसूबात पर बात की जाए तो यकीनन अलहदा से इसके मुतल्लिक एक किताब तैयार हो सकती है, क्योंकि ज़िंदगी या कायनात का कोई पहलू ऐसा नहीं है जिसका ये 12 खाने अहाता ना करते हों। आज की वीडियो में हम ज़ायचा के 12 खानों पर रोशनी डालेंगे ताकि आप समझ सकें कि किसी ज़ायचे से किस तरह काम लिया जाता है और कैसे नताइज अखज़ किए जाते हैं। ज़ायचे का पहला घर राइजिंग साइन कहलाता है। हिंदी में इसे लगन कहते हैं। इसे मालूम करने के लिए किसी भी शख्स की मुकम्मल एग्जैक्ट तारीख पैदाइश के अलावा पैदाइश के वक्त और मकाम पैदाइश की भी ज़रूरत होती है और मखसूस हिसाबी तरीके से ये मालूम किया जाता है कि पैदाइश के वक्त इस मकाम के सामने दायरतुल बरूज का कौन सा बुर्ज और इसका कौन सा दर्जा तलू हो रहा था। बस इसी दर्जे और बुर्ज को पहला घर और इस घर का पहला दर्जा माना जाता है।
ذائچے کا پہلا گھر خود صاحب ذائچہ کی ذات اور جسمانی ساخت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی گھر سے صاحب ذائچہ کی شخصیت، بچپن کے تجربات، اس کے دنیا کے بارے میں نظریات وغیرہ کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ہم پہلی ملاقات میں دوسروں پر کیا تاثر چھوڑتے ہیں، ہمارا دفاعی طریقہ کار کیا ہے، ہماری انا کیسی ہے، ہم اپنے ذاتی معاملات میں کیسے ہیں، ان تمام امور پر یہی پہلا گھر روشنی ڈال سکتا ہے، اور اسی پہلے گھر پر موجود ہمارا برج پیدائشی برج کہلائے گا، اور اس برج کا حاکم سیارہ ہمارا حاکم ستارہ کہلائے گا۔ اسی ستارے کی دائرۃ البروج میں یا ذائچے میں اچھی یا بری پوزیشن ہماری اور ہمارے حالات کی اچھائیاں اور برائیاں بیان کریں گی۔ ذائچے کا دوسرا گھر دولت، فیملی، زبان، خوراک، اپنی اہمیت کے سوالات، اعلیٰ اور ادنیٰ اقدار، لالچ، سخاوت اور ذاتی رویے پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس کا تعلق ذاتی فیملی سے بھی ہوتا ہے، چونکہ پہلا گھر انسانی جسم میں سر اور دماغ سے متعلق ہوتا ہے، لہٰذا دوسرا گھر حلق اور گلے سے منسوب ہوتا ہے۔ ذائچے کا تیسرا گھر بنیادی طور پر سیکھنے اور سکھانے کا گھر ہے۔ انسانی ذہن اور ذہانت، تعلیم و تربیت، باہر کی دنیا، اندرون ملک چھوٹے سفر، چھوٹے بہن بھائی، رشتہ دار، سواری، پڑوسی، انسان کی مثبت اور منفی سوچیں یا جس طریقے پہ ان کا دماغ کام کرتا ہے، اسی گھر سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ لکھنا پڑھنا، بات چیت، روزمرہ کے معمولات، خط و کتابت، اخبارات، ریڈیو، ٹیلی ویژن یا دیگر ذرائع ابلاغ وغیرہ بھی اسی گھر سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ذائچے کا چوتھا گھر موروثی بنیادوں کا گھر کہلاتا ہے۔ اسے خانہ انجام بھی کہا جاتا ہے۔ اس گھر سے صاحب ذائچہ کے انجام، آخری عمر کی حالت، اس کی طرز رہائش، گھر، جائیداد، خاندان اور خاندان کے ساتھ اس کا برتاؤ، ان تمام امور کا اسی گھر اور اس کے حاکم سیارے کی روشنی میں جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صاحب ذائچہ کے فطری اور موروثی معاملات، اس کی نیت و بدنیتی وغیرہ کے بارے میں بھی اسی گھر سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ذائچے میں یہ گھر والدین سے بھی متعلق ہوتا ہے، خصوصاً یہ گھر ماں سے منسوب ہوتا ہے۔ زمین، زراعت اور باغبانی یا ریئل اسٹیٹ سے متعلق سرگرمیوں کا جائزہ بھی اسی گھر سے لیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ خانہ ہے جسے ماہرین نفسیات 10ویں خانے کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں اور کسی نفسیاتی مریض کی کیس ہسٹری کو سمجھنے میں اس خانے سے مدد لیتے ہیں۔ یہ کسی بھی شخص کی موروثی یا پیدائشی خاصیتوں، خوبیوں اور خامیوں کو ظاہر کرتا ہے، خصوصاً وہ معاملات جو نسل در نسل آپ کے والدین کے ذریعے آپ میں منتقل ہوتے ہیں۔ ذائچے کا پانچواں خانہ در حقیقت خانہ شعور ہے۔ اس خانے سے عشق، محبت کے معاملات، انعامی اسکیمیں اور روپیہ خرچ کرنے کے مقاصد پر روشنی پڑتی ہے۔ انسان کے شعوری رجحانات اور دلچسپیاں بھی پانچویں گھر سے معلوم ہوتی ہیں۔ پانچواں گھر ڈرامے، تھیٹر، شوبز، آرٹ، تخلیقی قوتوں اور آپ کے فنکارانہ رجحانات پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ اسے خانہ اولاد بھی کہا جاتا ہے، لہٰذا صاحب ذائچہ کی زندگی میں اولاد سے متعلق معاملات کو بھی اسی گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ محبت کے معاملات میں آپ کے طور طریقے یا اس سلسلے میں آپ کی صلاحیت اور قابلیت، اس طرح محبت کے بارے میں آپ کے خیالات اور نظریات وغیرہ سب اسی پانچویں گھر سے وابستہ ہوتے ہیں۔ کسی بھی ذائچے کا چھٹا گھر اس اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے کہ صاحب ذائچہ کی کارکردگی اور فرائض کی ادائیگی پر روشنی پڑتی ہے۔ ساتھ ہی صحت کے معاملات کو بھی چھٹے گھر سے دیکھا جاتا ہے، چنانچہ یہی خانہ غذا سے بھی متعلق ہے اور ذمہ داریوں سے بھی۔ سلیقہ اور ترتیب، صفائی ستھرائی کے حوالے سے آپ کا رویہ کیسا ہے، آپ کے ماتحت ملازمین یا آپ کے ساتھ کام کرنے والے آفس کے ساتھی کیسے ہوں گے، خود آپ کا اپنے کام کو سر انجام دینے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے پالتو جانور اور اپنے لباس کے بارے میں آپ کا ذوق، والد یا والدہ کے بہن بھائی، آپ پر پڑنے والے موسمی اثرات وغیرہ، الغرض یہ تمام امور اسی چھٹے خانے سے
اور اس کے حاکم سیارے کی پوزیشن سے جانے اور سمجھے جاتے ہیں۔ چھٹے گھر کو خانہ اختلافات اور تنازعات بھی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی ملکی ذائچے میں اس گھر کا تعلق فوج، انتظامیہ اور قوانین کے نفاذ سے بھی ہوتا ہے۔ الیکشن کی عملی صورتحال بھی اسی خانے سے دیکھی جاتی ہے۔ ذائچے کا 7واں گھر ہمارے تعلقات پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ گھر لائف پارٹنر، بزنس پارٹنر سے متعلق ہوتا ہے اور شاید اسی وجہ سے یہ نہایت اہم اور حساس خانہ ہے۔ اس خانے سے شادی، معاہدے اور دیگر لوگوں سے تعلقات پر روشنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اس خانے کی منصوبات میں ڈیلی سورس آف انکم، پارٹنر، گاہک، بہترین دوست، ہم رتبہ افراد، نصیحت کرنے والے اور تجربہ کار افراد، ظاہری دشمن، کھیل یا دیگر نوعیت کے مقابلوں میں آپ کے مخالفین یا حریف، دادا، دادی اور نانا نانی وغیرہ شامل کیے جاتے ہیں۔ اسی گھر سے آپ کی ہنرمندی اور آپ کی محرومیاں اور کمزوریاں بھی ظاہر ہوتی ہیں جن کی آپ تمنا کرتے ہیں۔ مثلاً آپ کیسا کاروباری پارٹنر یا شریک حیات چاہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اسی گھر سے اندازہ کیا جاتا ہے۔ اس گھر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سی کمزوریاں یا محرومیاں ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے آپ لاشعوری طور پر کسی خاص سمت میں بھاگتے ہیں۔ دراصل 7واں گھر پہلے گھر کے اپوزٹ ہوتا ہے۔ پہلا گھر چونکہ خود آپ کی ذات اور شخصیت سے متعلق ہے، لہٰذا اپوزٹ کا 7واں گھر آپ کے سامنے وہ آئینہ ہے جس میں آپ اپنا وہ چہرہ دیکھ سکتے ہیں جو دوسروں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ ذائچے کا 8واں گھر ایک عام نظر میں خوف، حادثات یا موت کا گھر بھی کہلاتا ہے، لیکن ایسی موت جو حادثاتی ہو۔ زندگی کے طبعی اختتام کو چوتھے گھر سے دیکھا جاتا ہے۔ 8ویں خانے کی منصوبات میں زندگی کے راز اور پراسراریت پوشیدہ ہوتی ہے۔ سراغ رسانی، گہرے جذبات، جنسی تعلقات، جرائم، تبدیلیاں جو سخت مشکلات کے بعد آتی ہیں، وراثت، وصیتیں، مشکلات کے جواب میں آپ کا ری ایکشن، جذباتی سچائی، خفیہ صلاحیتیں، دوسروں کے ساتھ گھل مل جانے کی قابلیت اور تنہا پسندی، لوگوں کے طور طریقوں اور اقدار کے بارے میں آپ کی سوچ بھی اسی گھر سے دیکھی جاتی ہے۔ ذائچے کا 9واں گھر بے حد اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اسے قسمت کا خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ گھر دماغی صلاحیتوں اور قوتوں کے استعمال سے متعلق ہوتا ہے۔ صاحب ذائچہ کے نظریات، مذہب، آئینی اور قانونی معاملات، استاد، وطن سے دور لمبے سفر، دیگر ممالک سے رابطہ، کاروباری برآمدات اور درآمدات، نشر و اشاعت، بین الاقوامی امور میں دلچسپی، کیریئر یا مستقبل کی منصوبہ بندی، اعلیٰ تعلیمی ادارے اور اعلیٰ تعلیم، سسرال، دوسری شادی، صحیح یا غلط کی تمیز، وفاداری وغیرہ کے معاملات کو 9ویں گھر کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ ذائچے کا 9واں گھر مقدمات، وکلاء اور جج صاحبان کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ کسی بھی ذائچے کا 10واں گھر اس ذائچے کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہر ذائچے میں 4 خانے سب سے زیادہ اہم اور ذائچے کے 4 ستون تصور کیے جاتے ہیں۔ ان میں پہلا، چوتھا، 7واں اور 10واں گھر شامل ہیں۔ ان خانوں کو خانہ ہائے اوتاد بھی کہا جاتا ہے۔ 10ویں گھر کو آدھی جنت کا خانہ بھی کہتے ہیں۔ اس گھر سے آپ کی ساکھ، عزت، وقار، پیشہ، عہدہ، مرتبہ، نیک نامی یا بدنامی، ملکی ذائچے میں سربراہ مملکت یا حکومت، ملازمت میں آپ کے باس یا مالکان یا اعلیٰ افسران، ارباب اختیار کے حوالے سے آپ کا رویہ، احساس ذمہ داری، کوئی اہم اٹکا ہوا معاملہ، ترقیاں، عروج اور زوال، آپ کے ٹارگٹ وغیرہ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ 10واں گھر کیریئر اور پیشہ ورانہ امور کے ساتھ ذاتی کاروبار اور شہرت سے متعلق بھی ہوتا ہے، لہٰذا ذائچے میں اس گھر کی قوت اور اس کے حاکم سیارے کی پوزیشن فیصلہ کن نتیجہ ثابت کرتی ہے۔ ذائچے کا 11واں خانہ اصول پرستی سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ گھر صاحب ذائچہ کی نیت اور بدنیتی پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ ٹیم ورک، دوست احباب، پیشہ ورانہ معاملات سے آپ کی آمدن، ہم رتبہ ساتھی، حلقوں کا دباؤ، مشورہ، مدد،
अच्छाई या बुराई इसी घर से मुतल्लिक होती है। 11वां घर आपके इन ख्वाबों पर भी रोशनी डालता है जिन्हें पूरा करने की आप शदीद तरीन ख्वाहिश रखते हैं। आपकी उम्मीदें, आरज़ुएं, आपके बास या मालिकान की दौलत, वो मुआशरती हल्के जिनमें आप रहते हैं या इनसे क्या ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी महफिलें, मजलिसें वगैरह इसी 11वें घर से मुतल्लिक होती हैं। वाज़े रहे कि ये 11वां घर ज़ायचे के 5वें और 7वें घर से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि आपके हर किस्म के ताल्लुकात और शराकतदारी पर यह घर असरअंदाज होता है। अब आखिर में बात करते हैं 12वें घर की। 12वां घर ज़ायचे का सबसे ज़्यादा हसास और पुरस्रार खाना है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ साहिब ज़ायचा की रूह और रूहानी मामलात से होता है। रूहानी आसूदगी या नाआसूदगी इसी घर से मुतल्लिक होती है। इसे माजी और हमारे पोशीदा मामलात का खाना भी कहा जाता है। 12वां घर जेल, गुलामी, हसबताल, खुफिया दुश्मन, मामूल की इबादत, खुफिया मामलात, अखराजात, माली नुकसानात, कर्जे या बैरून मुल्क रहाइश वगैरह से भी मंसूब होता है। नफ्सियाती अमराज और इनका इलाज, तसव्वुराती मसाइल, लाशऊर, खतरे की सूरत में आपका रद्द-ए-अमल, दूसरों के लिए जज्बाती खिदमात और अखराजात, पिछले जन्म के मामलात, खुफिया कुव्वतें, खुफिया हाथ जो आपकी पुश्त पर हों और आपको आगे बढ़ने में मदद दे रहे हों, खिदमात अंजाम देना, कुव्वते बर्दाश्त वगैरह भी इसी घर से मंसूब किए जाते हैं। जी व्यूवर्स, उम्मीद है आप ज़ायचे और इसके 12 खानों के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे। इंशाल्लाह इस सिलसिले को आइंदा भी जारी रखा जाएगा ताकि इस इल्म से आपको आगाही हासिल होती रहे। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहें मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह हाफिज़।